اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کریم کا 7واں دن ہے اور آج اپنی گفتگو کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہم قرآن کریم سے کریں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2905 نمبر، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھ لیا اور حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھا اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص کو جنت پہ داخل فرمائیں گے، اور مزید یہ کہ اس کے قبیلے کے 10 ایسے افراد کی سفارش قبول کریں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک حفظ کرنے کی بات ہے، میں اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں جیسے میں بھی پڑھ رہی ہوں یا کوئی بھی پڑھے تو فوراً جو ہے نا وہ حافظ قرآن کی ایک نا شکل و صورت اور حیت سامنے آ رہی ہے نا، مطلب مکمل قرآن کریم حفظ، تو وہ تو ظاہر ہے ہی بات نا۔ لیکن اگر ہم ویسے بھی یعنی حفظ کی طرف تھوڑی سی اپنی توجہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، اور جو چیزیں بھول گئے دوبارہ اس کو تازہ کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ آج کی دعا پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور آپ میں سے تقریباً بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہوگی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمائیے گا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، آمین ثم آمین۔ اب وضو کو دیکھتے ہیں۔ وضو میں یہی ہے کہ جیسے ہم اب اگر مختلف اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جیسے بازوؤں کو دھونے کی جہاں تک بات ہے، تو آج ہم یہ عہد کریں کہ میرا یہ بازو صرف مالک کی بڑائی کے لیے جھکے گا اور اٹھے گا، یعنی میں ان کو پاک رکھوں گا، اپنے عمل کو پاک رکھوں گا، اور میں ان بازوؤں سے میں صرف وہی کام کروں گا جس میں میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اب نماز کا دیکھ لیتے ہیں۔ نماز ہمیں پتہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو یہ سوچنا ہے پڑھتے وقت، جب ہم یہ پڑھیں گے نا، تو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو شیطان ہے جو مجھے اپنے وسوسوں سے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، تو ہم رب تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اے میرے مالک اپنی پناہ میں مجھے لے لیجئے، آمین۔ تو یہ دعا ہم کرتے ہیں اس وقت، اور کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے، اور مدد اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یعنی شیطان کو ہم اپنا دشمن، حقیقی دشمن سمجھیں، کیونکہ وہ تو ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا۔ لیکن جب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو وہ ونر ہو جاتا ہے اور ہم لوزر ہو جاتے ہیں۔ تو ایکچولی اس کو لوزر بنانا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ونر بننا ہے۔ نماز کے لیے جو خشوع خضوع کے لیے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو اس میں کیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے کھیلنا، اپنے پاؤں کو آگے پیچھے کرنا، اپنے کپڑوں کو بار بار سمیٹنا، بار بار جو ہے نا وہ کپڑوں کے ڈیزائن پر ہی غور کیے جائے۔ اب جب ایک ڈیزائن آ گیا تو اب بہت سارے ڈیزائن نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، تو ایکچولی یہ سارے اٹیکس ہوتے ہیں نا اسی شیطان کے۔ تو اب ہم کو اس کو جو ہے نا ہرانا ہے، اور خود کو کامیاب قرار دینا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ پچھلے دن ہم نے بات کی تھی جھوٹ کی۔ جھوٹ مجھے ایسا لگتا ہے ہماری قوم کے اندر بہت ہی برے طریقے سے نا سرایت کر گیا ہے۔ یعنی میں یہ جب دیکھتی ہوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جھوٹ سے کتنی نفرت ہونی چاہیے۔
جھوٹ سے کتنا بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ اتنے عادی ہیں کہ وہ جھوٹ کو جھوٹ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے گناہ نہ، اور بس وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں مسلسل، چھوٹی باتوں میں بھی بڑی باتوں میں بھی. لیکن جھوٹ سے نا بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اخلاق حسنہ کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں امانت داری. امانت داری کیا ہے؟ کسی کا مشورہ بھی امانت ہے آپ کے پاس، کسی کا راز بھی امانت ہے، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. جو مرد ہیں ان کے پاس ان کے اہل و عیال امانت ہے، جو بیویاں ہیں ان کے لیے ان کے بچے، ان کا شوہر، ان کا گھر، وہ سب امانت ہے. عزتوں کی امانت کرنی ہے، امانت داری کرنی ہے. جو حلال رزق آپ کے ساتھ ہے، جو حلال رزق آپ کے پاس ہے، اس میں بھی یعنی امانت داری کا رویہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں نماز جو ہے وہ بھی امانت ہے، وضو کرنا وہ بھی امانت ہے، ناپ تول کرنا وہ بھی امانت ہے، حقوق اور فرائض کا معاملہ وہ بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور بس یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے. انفاق فی سبیل اللہ جو ہم روز بات کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ صدقات کی ظاہر بات ہوتی ہے. تو یہ حدیث ہے ابن خزیمہ سے روایت ہے اور حاکم سے بھی، کہ جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. صدقہ کہے گا میں تم سب سے افضل. آج کے پھر ہم پریکٹیکل پوائنٹس، آج ہم کیا کریں، کون سا پوائنٹ اپنے لے لیں کہ آج اس پہ فوکس کرنا ہے کہ اس پہ میں نے عمل کرنا ہے. بہت پیاری بات، جیسے ہی والدین پر نظر پڑے یا والدین اگر تو آپ کے ساتھ نہیں رہتے، کسی اور شہر میں رہتے ہیں، خیال آئے تو آپ فوراً ہی اور میں بھی ہم والدین کے لیے دعا کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صدقہ ایسی نیت سے کریں کہ وہ واقعی جو ہے وہ افضل عمل ہو جائے. تو اسی طرح جو چیزوں کی ہم نے بات کی امانت داری میں، تو ان امانتوں کی حفاظت بھی کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے وہ عمل کرنا آسان کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.